اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ وَيَسْأَلُونَكَ اور پوچھتے ہیں آپ سے عن ذی القرنین ذو القرنین کے بارے میں قل آپ کہہ دیجئے سأتلو مثلا قریب پڑھوں گا میں علیکم تم پر منہ اس کا ذکر ان بے شک ہم نے مکن قدرت دی تھی لہو اسے فی الارض زمین میں وآتیناہ اور دیا تھا ہم نے اس کو من کل شیء ہر چیز میں سے سببا سامان فاتبع پھر وہ پیچھے چلا سببا سامان کے حتیٰ یہاں تک اذا بلغ جب وہ پہنچا مغرب الشمس سے سورج غروب ہونے کی جگہ وجدہ تو پایا وہ سورج کو تغرب ہو کہ وہ غروب ہو رہا ہے فی عین ایک ایسے چشمے میں حمئت جو سیاہ ہے سیاہ مائل ہے ووجدہ اور پایا انہوں نے عندہا اس سورج کے پاس اس جگہ میں قوم کو قلنا ہم نے کہا یا ذی القرنین اے ذو القرنین اما یا تو ان تعذب یہ کہ آپ عذاب دے دیں اما اور یا اب تتخذہ اب بنا دے فی ان میں حسنا احسان بھلائی اور ذو القرنین نے کہا اما بہرحال من جو ظلم ظلم کرے جس نے ظلم کیا فسوف بس ان قریب نعذبوہ ہم اسے عذاب دیں گے ثم پھر یرد اس کو لٹھایا جائے گا الی ربہ اپنے رب کی طرف فیعذبو پھر وہ رب اسے عذاب دے گا عذابا نکرا عذاب سخت واما بہرحال من وہ جو آمن ایمان لا چکا وعمل صالحا اور نیک اعمال کر چکا فلہ تو اس کے لیے جزاء الحسنی بدلہ ہے بھلائی کا وَسَنَقُولُ اور ان قریب ہم کہیں گے لہو اس کو من امرنا اپنے معاملے میں سے یسر آسانی کی بات ثم پھر اتبعوا پیچھے چلا سببا سامان کے حتیٰ یہاں تک اذا جب بلغ وہ پہنچا مطلع الشمس سے سورج طلوع ہونے کی جگہ وجدہا تو پایا اس سورج کو تطلع کہ وہ طلوع ہو رہا ہے قوم ایسی قوم پر لم نجعل کہ نہیں بنایا لہم ان کے لیے ہم نے من دونیا اس سورج کے سامنے ستر پردہ کذالک اسی طرح وقت اور تحقیق احاطنا ہم نے احاطہ کیا ہوا ہے بما اس چیز کا لدی جو اس کے پاس ہے خبرن خبر میں ثم پھر اتبع پیچھے چلا سببا سامان کے حتیٰ یہاں تک اذا بلغ جب وہ پہنچا بین السدین دو پہاڑوں کے کناروں کے درمیان وجدہ تو پائی انہوں نے من دونہما ان دو پہاڑوں کے پاس یا ان دو پہاڑوں کے اس طرف قوم کی قوم لا یکادون یسمعون قریب نہیں تھا کہ وہ قوم سمجھتی قول کوئی بات قالوا انہوں نے کہا یا ذی القرنین اے ذی القرنین ان یأجوج ومأجوج بے شک یأجوج و مأجوج مفسدون فساد مچاتے ہیں فی الارض زمین میں فہل کیا بس تجعلو کہ فہل نجعلو کیا بس ہم بنا دیں لگا آپ کے لیے خرچہ چندہ علی اس شرط پر ان تجعل کہ آپ بنائیں بیننا ہمارے درمیان و بینہم ان کے درمیان سدا رکاوٹ قال ذو القرنین نے کہا ما مکنی ما جو مکنی قدرت دیا مجھے فی جس میں ربی میں رب نے خیر بہتر ہے فاعینونی بس تم میری مدد کرو بقوت طاقت کے ساتھ اجعل کہ بنا دو میں بینکم تمہارے درمیان اور بینہم اور ان کے درمیان ردما دیوار بند آتونی لے آؤ میرے پاس زبر الحدید چادر لوہے کی چادریں
یہاں تک اذا جب ساما اس نے برابر کیا بین الصدفین دو پہاڑوں کے کناروں کے درمیان، قال تو کہا انہوں نے انفقو پھونکو حتی یہاں تک اذا جب جعلہ اس کو ذوالقرنین نے بنایا نارن آگ، قال تو کہا آتونی لے آؤ میرے پاس افرغ علیہ کہ میں ڈال دوں اس پر قطرن پھگلا ہوا تانبا، فمستطاعوا بس نہیں طاقت رکھی انہوں نے ان یظہروا کہ وہ غالب آ جائے یعنی چڑھ جائے اس دیوار پر، فمستطاعوا اور نہیں طاقت رکھی انہوں نے لہو نقبت اس میں دیوار میں سوراخ نقبن سوراخ کرنے کی۔ قال ذوالقرنین نے کہا ھذا یہ رحمت ہے من ربی میرے رب کی طرف سے، فَإِذَا بس جب آ جائے وعد ربی میرے رب کا وعدہ جعلہ تو بنا دے گا دیوار کو دکاء ہموار، وکانا اور ہے وعد ربی میرے رب کا وعدہ حقا سچا، وترکنا اور ہم نے چھوڑ دیا بعض یاجوج ماجوج کے بعض کو یوم اس دن یموج جو گھس رہے ہیں فی بعض میں، ونفق اور پھونکا جائے گا فی سور بغل میں، فجمعناہم پھر ہم جمع کر دیں ان کو جمع کرنا، وعرضنا اور ہم پیش کریں گے جہنم کو یومئذ اس دن للکافرین کافروں کے لیے عرض پیش کرنا، الذین وہ لوگ کانت اعینہم کہ ہیں جن کی آنکھیں فی غطاء پردے میں عن ذکری میری یاد سے، وکانوا لا یستطیعون السمع اور نہیں وہ بات سننے کی طاقت رکھتے، افحسب الذین کیا بس گمان کر رکھے ان لوگوں نے کفر جنہوں نے کفر کیا یتخذوا کہ وہ بنا دیں عبادی میرے بندوں کو من دونی میرے علاوہ اولیاء کارساز، انا بے شک ہم نے اعتدنا تیار کی ہے جہنم للکافرین کافروں کے لیے نزلا مہمانی۔ قل آپ کہتے حل کیا ننبئکم ہم بتا دیں تمہیں بالاخسرین سب سے زیادہ خسارہ پانے والوں کو اعمال میں، الذین وہ لوگ ضل کہ کھو گئی سعیہم جن کی کوشش بالحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، وہم اور وہ لوگ یحسبون گمان کرتے انہم کہ بے شک وہ یحسنون صنعا اچھا عمل کر رہے ہیں، اولئک الذین وہی لوگ ہیں کفروا جنہوں نے کفر کیا بآیات ربہم اپنے رب کی نشانیوں کا، ولقاء اور اس کی ملاقات کا، فحبطت بس ضائع ہو گئے اعمال ان کے اعمال، فلا نقیم بس نہیں قائم کریں گے ہم لہم ان کے لیے یوم القیامت قیامت والے دن وزن ذالک ہی جزاؤہم بدلہ ان کا جہنم بما کفروا بسبب اس کفر کے جنہوں نے کفر جو کیا، واتخذوا اور بنایا جنہوں نے آیات میری آیتوں کو، ورسل اور میرے پیغمبروں کو ہزوا مذاق، ان الذین بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لا چکے، وعملوا اور اعمال کر چکے، الصالحات نیک، کانت ہوگی لہم ان کے لیے جنات الفردوس ٹھنڈی چھاؤں کی جنت، نزلا مہمانی کے طور پر، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہوں گے فیہا اس جنت میں، لا یبغون نہیں تلاش کریں گے عنہا اور جنت سے حوالا منتقلی۔ قل آپ کہہ دیجیے لو کان البحر اگر ہو جائے دریا مدادا سیاہی لکلمات ربی میرے رب کے کلمات کے لیے، لنفد البحر تو ختم ہو جائے گا دریا، قبل ان تنفد اس سے پہلے کہ ختم ہو جائے کلمات ربی میرے رب کی کلمات، ولو جئنا اگرچہ ہم لے آئے
بمثلہ، اور جیسی اور مددن سیاہی۔ قل، آپ کہہ دیجیے، انما، پختہ بات ہے، انا، میں، بشر، انسان ہوں، مثلکم، تمہارا، تو تم جیسا، یوحا، وحی کی جاتی ہے، الیہ، میرے طرف، انما، پختہ بات ہے، الہکم، معبود تمہارا، الہ واحد، معبود ایک ہے، فمن کان، بس جو شخص ہو، جو شخص امید رکھتا ہو، یا جو امید رکھتا ہو، لقاء ربی، اپنے رب کی ملاقات کی، فلیعمل، تو بس وہ عمل کرے، عملا صالحا، عمل نیک، ولا یشرک، اور نہ شریک ٹھہرائے، بعبادت ربی، اپنے رب کی عبادت کے ساتھ، احدا، کسی کو بھی۔ اچھا جی، تو یہودیوں نے مشرکین مکہ سے کتنے سوالوں میں کہا تھا؟ 3 کا۔ اور روح کیا ہے، کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے، ان کا قصہ کیا ہے، اور ذوالقرنین کون تھا اور اس کا قصہ کیا ہے، یہ 3 سوالات کیے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے نا وہ یہاں سے ذوالقرنین کا واقعہ شروع ہو رہا۔ ذوالقرنین پہلے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، حضرت خضر علیہ السلام اس کے کیا تھے، وزیر اعظم تھے۔ ان کا زمانہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے قریب۔ سکندر ان کا نام تھا، کیا نام تھا ان کا؟ سکندر۔ اور ان کے والد کا نام تھا فیلفوس۔ فیلفوس، سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ پیغمبر نہیں تھے، نیک تھے، اللہ کے ولی تھے، لیکن پیغمبر نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بھی حدیث میں آیا ہے کہ لا ادری ذی القرنین نبی کان نبیا ام لا، کہ مجھے معلوم نہیں کہ ذی القرنین نبی تھا کہ نہیں۔ بعض حضرات اگرچہ یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھا، اس میں اگر روایت آتی ہے نا، قلنا یا ذی القرنین، ہم نے کہا ذی القرنین، تو براہ راست بات کی تو اس کا مطلب وہی ہو گئی، تو وہ پیغمبر تھا۔ لیکن قلنا سے مراد براہ راست بات ضروری نہیں ہے، الہام ہو سکتا ہے، کشف ہو سکتا ہے، یا اس وقت کا جو پیغمبر تھا اس کے واسطے سے بات کی ہو، تو ساری باتوں کا امکان اس قلنا میں ہے، اس لیے اس کی وجہ سے ہم ان کو پیغمبر تسلیم نہیں کر سکتے۔ لیکن بعد میں ایک بادشاہ گزرا ہے، اور ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں؟ قرن کہتے ہیں کنارے کو، تو چونکہ انہوں نے دنیا کے دونوں کنارے دیکھے ہیں، مشرق اور مغرب، اس وجہ سے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ذوالقرنین۔ سمجھ آ گئی؟ تو 3 سفر انہوں نے کیے، یہاں پر ان کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلے سفر ہم انا مکننا له فی الارض وآتیناہ من کل شیء سبب، ہم نے اس کو زمین میں قدرت دی تھی اور ہم نے ہر طرح کا سامان اس کو دیا ہوا تھا۔ یعنی اس وقت جتنے سامان کی ضرورت ہوتی تھی ایک بادشاہ کو، تو اس وقت کے حساب سے ہم نے ان کو سامان دیا تھا۔ ثم فاتبع السبب، پھر اس سامان کے پیچھے چل پڑا، یہ سفر شروع کیا اس نے، اور سفر میں جس سامان کی ضرورت ہوتی تھی وہ سامان لے کر وہ چل پڑا۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، اب یہاں سے اس کے پہلے سفر کا ذکر ہے۔ 3 اسفار اس نے کیے۔ پہلا سفر اس نے کیا ہے مغرب کی طرف، سمجھ آ گئی جی؟ تو فرماتے ہیں کہ جب مغرب بالکل جا کے سورج غروب ہوتا ہے وہاں پر پہنچا، وجدها تغرب في عین حامئۃ، تو سورج کو پایا کہ اچھا، تو سورج کو پایا کہ وہ غروب ہو رہا ہے ایسے چشمے میں، عین
چشمے میں حمیۃ جو سیاہی مائل ہے، سیاہ ہے۔ سورج جو ہے نا وہ چشمے میں پانی میں غروب نہیں ہوتا، سورج تو اس دنیا سے کئی گنا بڑا ہے، اس دنیا بہت چھوٹی ہے، اس میں کیسے غروب ہو سکتا؟ سمجھ آئے؟ دنیا میں جو ہے نا 71 حصوں پر پانی ہے، 29 حصے صرف خشک ہے بس۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو پانی زیادہ ہے اور خشکی کم ہے، لیکن سورج بہت بڑا ہے، وہ پانی میں غروب نہیں ہو سکتا۔ بس ان کو ایسا لگا کہ جب ادھر آخری کنارے پہ وہ پہنچے نا، اور یہ پانی ہی پانی تھا، پانی ہی پانی تھا، اب سورج غروب ہو رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پانی میں غروب ہو رہا ہے، اور پانی جب زیادہ ہو سیاہ نظر آ رہا ہے، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ پانی میں غروب آ رہا ہے، کہ پانی میں غروب نہیں ہو۔ وَوَجَدَ عِندَ قَوْمًا، تو وہاں پر ذوالقرنین نے ایک قوم پائی، تو ہم نے ذوالقرنین سے کہا قلنا، اب اس قلنا کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، قلنا سے مراد الہام بھی ہو سکتا ہے، کشف بھی ہو سکتا ہے، یا پیغمبر کے ذریعے سے بھی بات ہو سکتی ہے، براہ راست بات نہیں۔ یا ذا القرنین، اے ذوالقرنین، یا تو آپ کے پاس اختیار ہے، اس قوم کو یا تو آپ عذاب دے دیں اور یا ان کے ساتھ بھلائی کر احسان کر کے چھوڑ دیں، آپ کو ہم نے اختیار دیا ہو۔ سمجھ آ گئی؟ قال، تو ذوالقرنین نے کہا اما من ظلم، کہ جس نے ظلم کیا تو اس کو تو ہم عنقریب عذاب دیں گے، پھر اس کو اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، وہ اس کو سخت عذاب دے گا۔ اور اما من آمن، اور جنہوں نے ایمان لایا ہے اور نیک اعمال کیے، تو ایسے لوگوں کو بھلائی کا بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا، انہوں نے کہا نہیں، سب کو میں جو ہے نا وہ سزا نہیں دیتا، نیک لوگوں کو سزا نہیں دیتا۔ اچھا، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اس سے بات کریں گے اپنے معاملے میں آسانی والی بات، ہم اس کو مشکل میں نہیں ڈالیں گے ایمان والوں کو، جو ایمان لایا اس کو۔ ثم اتبع، اچھا یہ اس کا سفر تھا مغرب کی طرف، ایک سفر اس نے مغرب کی طرف کیا۔ ثم اتبع السبب، پھر وہ سامان کے پیچھے چل پڑا، دوسرا سفر شروع کر دیا۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک جب وہ پہنچا سورج طلوع ہونے کی جگہ۔ اب یہ دوسرا سفر اس کا ہے مشرق کی طرف، سمجھ آ رہی؟ وجدها تتلو على قوم لم نجعل لهم من دونه سترا، تو ذوالقرنین نے وہاں پر بھی ایک قوم پائی کہ جن کے لیے ہم نے سورج کے سامنے سے کوئی پردہ نہیں بنایا تھا، یعنی وہ جنگلی قسم کے لوگ تھے، کوئی گھر وغیرہ خیمے شیمے کچھ بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ کپڑے بھی نہیں، بالکل مجرد، بدن میں کپڑے بھی نہیں تھے، ویسے گھوم پھر رہے تھے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ بس غار میں اگر کوئی بارش شارش ہو گئی، کوئی سردی وردی لگ گئی تو غار میں چلے گئے، وغیرہ بس ویسے کچھ بھی نہیں، سورج کے سامنے رہ رہے تھے، جنگلی قسم کے لوگ تھے نا۔ تو فرماتے کذالک، اس طرح وقد احاطنا بما لدیہ، ہم نے احاطہ کیا ہوا جو کچھ اس کے پاس تھا، خبراً خبر۔ تو یہ اس کا دوسرا سفر تھا جو مشرق کی طرف تھا۔ ثم اتبع السبب، پھر اس سامان کے پیچھے لگا۔ یہ تیسرا سفر ہے۔ یہ تیسرا سفر کس طرف ہے اس کی وضاحت نہیں ہے،
قرآن پاک کسی بھی طرف ہو سکتا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے شمال کی طرف تھا سفر، لیکن پتہ نہیں کس طرف۔ اور ذوالقرنین کا جو علاقہ تھا وہ شہر مقدونیہ علاقہ کے تھے ذوالقرنین۔ اچھا، تو فرماتے حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ ذوالقرنین جب پہنچے سدین، دو پہاڑوں کے کناروں تک، تو وہاں پر اس طرف ایک قوم پائی انہوں نے جو نہیں تھا قریب کی وہ بات سمجھتی، یعنی ان کی زبان اور تھی اور ذوالقرنین کو زبان اور تھی۔ دو پہاڑ، لمبے لمبے پہاڑ تھے، اور اسی کے درمیان میں دو پہاڑوں کے درمیان درہ تھا، راستہ۔ تو وہاں پر کچھ لوگ تھے، ایک دوسرے ذوالقرنین ان کی گفتگو نہیں سمجھ رہے تھے، وہ ان کی ذوالقرنین کے نہیں سمجھ رہے تھے۔ قالوا یا ذوالقرنین، انہوں نے کہا، ان ترجمان کے ذریعے سے کہا، سمجھ آ گیا، یا ذوالقرنین ان یأجوج و مأجوج، انہوں نے کہا یہ ذوالقرنین یأجوج و مأجوج یہ فساد مچاتے زمین میں، فہل نجعل لک خردا، کیا ہم بنا دیں آپ کے لیے خرچہ چندہ، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی آڑ بنا دیں۔ انہوں نے کہا یہ پہاڑ تھے اونچے اونچے، اور پہاڑوں پر برف بھی جمی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا اس طرف جو درمیان درہ تھا نا، ادھر اس طرف جو ہے نا یأجوج و مأجوج رہتے ہیں، یہ فساد مچاتے ہیں، ادھر آتے ہیں ہمارے پاس، ڈکیتے کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، عورتوں کو بھگاتے ہیں۔ یہ سارے کام جو یأجوج مأجوج کے ہیں نا وہ آج کل ہم کر رہے ہیں، یأجوج مأجوج کے کام کر رہے ہیں۔ تو وہ چونکہ وہ نہیں ہے تو فرض کفایت ہم نے ادا کرنا ہے، وہ جو نہیں ہے وہ جو نہیں کر رہے تو یہ کام چھوڑ تو نہیں سکتے ہم، تو ہم کر رہے ہیں ان کی طرف سے، ان کو اشارے ثواب پہنچاتے ہوئے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں یار، کہ اس طرح تو بالکل چھوڑ دیں، کوئی بھی دنیا میں نہ کرے، تو یہ سب مناسب نہیں ہے۔ تو یہ کام کرتے ہیں تو ہم آپ کے لیے کوئی چندہ جمع کرتے ہیں، آپ جو ہے نا ان کے درمیان کیا کرتے ہیں، آڑ پیدا کرتے ہیں۔ دیکھو ذوالقرنین خود جا رہے ہیں، تو اچھے بادشاہ کی یہ صفات ہے کہ وہ رعایا کے بعد جائیں، ان کے حال و احوال معلوم کریں، ان کی خبر معلوم کریں۔ سمجھ آ گئی، یہ نیک بادشاہ تھے۔ تو یہ لوگوں نے ان کو کہا۔ اچھا، یأجوج و مأجوج کون ہے، اس کے بارے میں تفسیر میں بہت زیادہ لکھا ہوا، کون ہے کون، سمجھ آئے کہ نہیں؟ بعض حضرات کی رائے تو ہے کہ چائنا کے لوگ، یہ جرمنی کے لوگ، یہ منگول، یہ لوگ ہیں، یہ چپٹی ناک والے جو ہے نا، جیسے کہ ناک ہوتی ہے، تو یہ لوگ حرکتیں تو ان کی بھی ایسی ہی ہے تو ان کی طرح۔ سمجھ آ کہ نہیں؟ یأجوج و مأجوج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ان کا نکلنا، وہ بڑی نشانیاں ہیں نا، دجال کا ظہور، امام مہدی کا ظہور، امام مہدی ظاہر ہوں گے، ان کا نام محمد ہے، والد کا نام عبداللہ ہوگا، والدہ کا نام آمینہ ہوگا، مدینہ منورہ سے ہوں گے، امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ہوں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ان کا نام
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ان کے والد کا نام، والدہ کے نام پر ان کی والدہ کا نام، امام حسین کے اولاد میں ان کا مدینہ منورہ سے نکلیں گے۔ ایک فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی نشانی بھی الملحمۃ الکبریٰ، بڑی جنگ ہوگی، بڑی لڑائی ہوگی، پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے گی۔ اور فرمایا ہندوستان جو ہے نا، ہند، ان کے ساتھ تم جنگ کرو گے، اور یہود و نصارہ سے جنگ ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے تقاتلکم الیہود وتقاتلون الیہود، یہود تمہارے ساتھ قتال کریں گے، تم یہود کے ساتھ قتال کرو گے۔ اب آج سے 60-70 سال پہلے اگر کوئی کہتا ہے یہود تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، تو یہ بات جو ہے نا سمجھ نہیں آتی تھی کہ 5-6 ہزار لوگ تھے ایک جگہ پر تھے تو سمجھ نہیں آتی تھی۔ اب ان کی ریاست قائم ہو چکی ہے، 1 کروڑ کے قریب اسرائیل میں جمع ہو چکے ہیں، اور ریاست بنائی، حکومت بنائی، پہلے نہیں تھی۔ 1967 میں ان کی حکومت جو ہے نا، 1948 میں انہوں نے حکومت بنائی ہے، 1967 میں انہوں نے مسجد اقصیٰ پر قبضہ کیا اور کر رہے ہیں پورے فلسطین کو، 1 لاکھ لوگوں کو وہاں شہید کیا غزہ میں۔ اب لبنان میں ہو گئے، جنگ چلی گئی، ادھر ایران کی طرف آ گئی۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ایسے تو نہ ہو کہ یہ جنگ ہو، پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیں، اور مسلمان بغیرت بن کر تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ کچھ سر اٹھاتا ہے جیسے امریکہ روک ڈالتا ہے، دشمن کے ساتھ مسلمان جمع ہو سکتے ہیں لیکن آپس میں نہیں جمع ہو سکتے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ سارا علاقہ ایک تھا، الگ الگ کر دیا ان سب کو برطانیہ نے 1916 کے لگ بھگ۔ لبنان کو الگ کر دیا، فلسطین کو الگ، اردن الگ، شام الگ، ایک ہی علاقہ تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہاں پر ایک بادشاہ مر جائیں گے جنگ میں، تو اختلاف ہوا کس کو بادشاہ بنائے، فوراً امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، پھر میں بتا چکا ہوں، اور 3 جگہوں پر خسف ہوگا، میں آپ کو بتا چکا ہوں، مشرق میں، مغرب میں، جزیرہ عرب میں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرما دیں گے کہ اب لوگوں کو پہاڑوں پہ لے جاؤ، سائڈ پہ کر دو۔ اچھا فرمایا ملحمۃ الکبریٰ، میں نے آپ سے عرض کیا نا، بڑی جنگ ہوگی، تقریباً 98% لوگ تو مر جائیں گے، اور فرماتے ہیں 50 عورتوں کے لیے ایک جو ہے نا وہ ہوگا، آدمی ہوگا نگران گھر میں۔ ان خواتین زیادہ ہو جائیں، مرد جنگوں میں مر جائیں گے۔ 1 لاکھ کے قریب لوگوں کو مار چکا ہے اسرائیل، صرف غزہ میں، اس علاقے ایک چھوٹی سی پٹی میں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ تو یاجوج و ماجوج کا نکلنا ایک قیامت کی بڑی نشانی میں سے۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ جو ما مکنی فی، جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے مجھے قدرت دی ہے، میرے رب نے مجھے قدرت دی ہے، وہ بہتر ہے۔ تم مجھے چندہ مت دو، مجھے چندے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاعینونی بقوہ، چندہ مت تو بندہ دو، فاعینونی بقوہ، میری مدد کرو، طاقت کے ساتھ مزدوری کرو، میرے ساتھ کام کرو، چندے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کہتے ہیں تبلیغ والے چندہ نہیں مانگتے، بندہ مانگتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ جی تو فرمایا کہ اجعل بینکم و بینہم ردما،
میں تمہارے درمیان ان کے درمیان بنا دوں گا کیا؟ دیوار بند. آتونی زبر الحدید، تم میرے پاس لے آؤ لوہے کی چادریں. زبر چادریں، زبرتن کی جمع ہے، مراد سے ٹکڑے ہیں چادریں. اور زبر زبور کی جمع بھی آتی ہے. اس وقت اس کا معنی ہوگا کتاب. معنی کیا ہوگا؟ زبور کی جمع ہو تو کتاب، لیکن زبرتن کی جمع ہو تو ٹکڑا. چادریں لے آؤ لوہے کی. فرمایا جب ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے کناروں کو سیدھا کیا تو فرمایا اس پہ پھونکو اب، یہاں تک کہ اس کو آگ بنایا. تو فرمایا کہ میرے پاس لے آؤ کہ میں اس پہ پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں. ذوالقرنین نے دیوار اس طرح بنائی کہ نیچے رکھی لکڑیاں، اس کے اوپر رکھا کوئلہ، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس کے اوپر رکھی کیا نام ہے، چادر، لوہے کی چادریں. سمجھ آ گئی؟ پھر اوپر کچھ لوہے کی چادر رکھی نا، پھر جو ہے نا لکڑیاں، پھر اس کے اوپر کوئلہ، پھر اس کو اوپر لوہے کی چادریں. اس طرح کرتے گئے. جب کھڑی کی نا دیوار تو اس کے اوپر اس پہ حتی اذا سوا بین الصفین انفخوا حتی اذا جعلہ نار، آگ لگائی اس کو، آگے پھونکو. سمجھ آ کہ نہیں آئی؟ تو وہ اس میں لکڑی تھی، کوئلہ تھا اور لوہا تھا، تو کیا کر دیا، اس کو آگ پگھلا دیا. پگھلانے کے بعد پھر کہا تانبا لے پگھلے وہ تانبا بھی ڈال دیا. جو کچھ دراڑیں اس دھرزے اس میں تھی نا، اس کو کیا کر دیا، اور پگھلے وہ تانبا ڈال کر اور مضبوط کر دیا. آپ اس دیوار کی مضبوطی کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی مضبوط دیوار ہے. اور کہتے ہیں 110 میل لمبائی ہے اس کی. یہ کتنی بڑی دیوار ہے، اس پہ کتنا ٹائم لگا ہوگا، کتنی محنت ہوئی ہوگی. بعض حضرات کہتے ہیں دیوار چین جو ہے نا یہ ہے. دیوار چین ہم نے تو نہیں دیکھی، لیکن بڑی مشہور ہے، کہتے ہیں بہت لمبی ہے، بہت مضبوط دیوار ہے. سمجھ آ گئی؟ لیکن کچھ نہیں کہہ سکتے، اب متعین نہیں ہے، نہ قرآن نے اس کی تعین کی ہے کہ کہاں پر ہے. لیکن بہت لمبی دیوار ہے اور بہت مضبوط دیوار ہے، یہ تو قرآن نے بتا دیا. اور یہاں پر آپ نے کہا نا آتونی افرغ علیہ قطرہ، آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ تنازع فعلین کا پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے یا پھاڑا ہے؟ تنازع فعلین کا پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ کبھی جو ہے نا تو دو فعل کا تنازع ہوتا ہے، کبھی دونوں کس کو چاہ رہے ہوتے ہیں، فاعل کو، کبھی دونوں مفعول کو، کبھی ایک فاعل کو اور ایک مفعول کو. یہاں پر قطرہ میں دونوں کا کیا ہے، جھگڑا ہے. آتونی کہہ رہے ہیں کہ اس کو میں مفعول ثانی بنا دوں اپنا. سمجھ آ کے نہیں ہے قطرن. اور افریق کہہ لے کہ میں اس کو کیا کر دوں، مفعول اول بنا دوں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ تو آپ لوگوں نے پڑھے پہ عمل میں کس کو دینا، تو ایسے کر سکتے آتونی قطرن افرغہ علیہ، کہ اس کو دے دیں اور دوسری میں ضمیر مان. فما الساع ان يظهروا وما استطاعوا له نقبا، تو فرمایا کہ نہیں وہ چڑھ سکے، طاقت رکھ سکے کہ اس پر غالب آ جائے اس دیوار پر، اور نہ اس میں سوراخ کرنے کی طاقت رکھ سکے. یاجوج و ماجوج کوشش کر رہے ہیں، بعض روایت پہ روزانہ وہ کوشش کرتے ہیں، پہنچ بھی جاتے ہیں اس دیوار پر وہ پھلانگ کرنے کی. شام کو کام بند کرتے ہیں، صبح جب دیکھتے ہیں پھر ادھر ہی ہوتے جہاں سے کام شروع کیا ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ اس پر وہ چڑھ سکے، نہ اس پہ سوراخ کر سکے.
قال هذا رحمۃ من ربی، ذوالقرنین نے اتنا بڑا کام کر کے فرمایا یہ میرے رب کی رحمت ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے۔ میں کون ہوتا ہوں؟ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں ڈبل پیسہ ہوں، میں جنگل کا بھینسا ہوں، یہ نہیں، اللہ اللہ کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّ جَعَلَهُ دَكَّاءَ، جب آئے گا میرے رب کا وعدہ تو کر دے گا اس کو ہموار کر کے، گرا دے گا، ڈھا دے گا اس کو، پھر نکل سکیں گے، ابھی نہیں، پھر نکلیں گے۔ پھر میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ لوگوں کو پہاڑوں پہ لے جاؤ، یہ دریا سے گزریں گے، سارا پانی پی جائیں گے، لوگ کہیں گے کسی زمانے میں یہاں پر پانی تھا، ہر چیز کا صفایا کر دیں گے دنیا میں، ہر چیز۔ آپ لوگ تو ان کے سامنے بہت اچھے ہوں، اتنا صفائی نہیں کرتے جتنا وہ کریں گے، سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور ہے میرے رب کا وعدہ سچا۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، فرماتے ہیں میں چھوڑ دیا ان کو، ایک دوسرے میں گھس رہے بعض اور پھر پھونکا جائے گا سور میں اور ہم سب کو جمع کریں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور جہنم کو ہم پیش کریں گے اس دن کافروں کے سامنے۔ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ، وہ لوگ جن کی آنکھیں پردوں میں ہیں ہماری یاد سے اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ گمان کیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، کہ وہ بنا دے میرے بندوں کو میرے سوا کارساز۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، بے شک ہم نے بنائی ہے جہنم کافروں کے لیے مہمانی کی طرف۔ نزل پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، نزل اس مہمانی کو، اس ضیافت کو کہتے ہیں جب شروع میں جو ہلکی پھلکی پیش کی جاتی ہے اس کو۔ مثلا ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو شروع میں یہ ہمیں جوس شربت پیش کرتا ہے یا چائے، پھر اس کے بعد کھانا آ رہا ہوتا ہے، یا کھانے کا ٹائم ہے تو اس سے پہلے فروٹ آ جاتا ہے، تو یہ نزل ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، فرماتے آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتا دوں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے اعمال میں کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش ہو گئی ضائع، دنیاوی زندگی میں وہ کام کر رہے ہیں، وہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جس نے کلاشنکوف بنائے نا تو اس نے خود کہا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، جی میں نے کیا بنا دیا، یہ تو لوگوں کی تباہی کا ذریعہ بن رہا ہے، یہ میں نے کیا کیا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو اس طرح کے اور کام کر رہے ہیں، وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ کچھ اچھے کام بھی کرتے ہیں، رفاع عامہ کا کام بھی کرتے ہیں، اسپتال وغیرہ بھی بناتے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو فرماتے ہیں کہ اور اس کی رب کی نشانی کو، اس کی ملاقات کا انکار کیا، فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، ہم جو ہے نا نہیں بنائیں گے، نہیں قائم کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن، ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہو۔ جو اچھے کام کیے، رفاعی کام بھی کیے ہیں نا، بس اس کا بدلہ دنیا میں مل جائے گا جو ملنا ہوتا ہے، آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بعض مدارس چلاتے ہیں، مساجد بناتے ہیں، ہندو مدرسوں میں چندے دیتے ہیں، ٹرسٹ چلا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، تو ادھر ہی قیامت والے دن کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ بدلہ ان کا جہنم، اس کفر کی وجہ سے انہوں نے کفر کیا اور اس وجہ سے کہ انہوں نے میرے آیتوں کو، پیغمبروں کو بنایا ہے مذاق۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس، بے شک وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے جو ہے نا وہ ٹھنڈی چھاؤں کی ہوگی
جنت مہمانی کے طور پر، فردوس ٹھنڈی چاؤ، خالدین فی ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے، نہ وہ صرف چاہیں گے وہ کیا، پھر فرمایا کہ جب تم نے مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگو۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا واسطہ دے کر اگر کوئی چیز مانگتا ہے نا، اے اللہ کہ میں تیرا واسطہ دے کر، تیرے ذات کا واسطہ دے کر تجھ سے چیز مانگتا ہوں، تو فردوس کے علاوہ کچھ اور نہیں مانگے گا، کیونکہ اللہ کا واسطہ اتنا بڑا ہے تو پھر اس کے ذریعے سے بڑی چیز ہی مانگنی چاہیے، تو کیا ہے، جنت الفردوس ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ فرمایا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر ہو جائے دریا مداد سیاہی میرے رب کی کلمات کے لیے، میرے رب کی باتوں کے لیے، میرے رب کی باتوں کی تعریف کے لیے، لکھنے کے لیے، تو دریا ختم ہو جائے گا۔ میرے رب کی کلمات ختم ہونے سے پہلے اگرچہ ہم ایک جیسے اور سیاہی لے آئے، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، کہ جتنی بھی درخت ہیں یہ سارے کے سارے کیا بن جائے، قلم بن جائے، اور یہ سمندر اور 7 سمندر اور وہ ساری سیاہی بن جائے، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی کلمات ختم نہیں، اور سارے لوگ جو ہے نا لکھنے والے بن جائیں، اور سارے درخت قلم بن جائے، یہ سیاہی بن جائے، لکھنا شروع کر دے، اللہ کی تعریف لکھنا شروع کر دے، یہ ساری سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی، اللہ کی بڑائی ختم نہیں ہوگی، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں انسان ہوں تم جیسا، میں بشر ہوں۔ پیغمبر خود کہہ رہے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں وہ بشر نہیں ہے، بشر نہیں کہنا چاہیے، یہ گستاخی ہے۔ پیغمبر خود کہتے ہیں میں بشر ہوں، تم جیسا ہوں، مثلکم، تم جیسا انسان ہو۔ لیکن بہرحال بہت اونچے درجے انسان ہیں، لیکن بہت اونچے درجے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے، بہت اونچے درجے دیے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے پیغمبر انسان ہے، اور ان کو انسان کہنا یہ گستاخی نہیں ہے، وہ خود کہہ رہے ہوں، اور پیغمبروں نے بھی کہا۔ ہاں یہ بات ہے یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی، تمہاری طرف نہیں کی جاتی، اور معبود تمہارا معبود ہے ایک، بس جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو عمل کرے نیک، اور اپنے رب کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔